اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل خیریت سے ہیں آپ سب لوگ؟ جی جی آپ تحسین فاطمہ ٹھیک ہیں آپ؟ جی فیروز فاطمہ، مریم خان، مصباح زہرا، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، روحی صدف. جی آداب اسلامی میں گفتگو چھٹے درس میں چل رہی تھی. کس چیز کے بارے میں؟ سماجی زندگی کا طریقہ، آداب معاشرت. آداب معاشرت یہی بتایا تھا. ٹھیک ہے کہ جب انسان سماج اور معاشرے میں رہتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کچھ قوانین کی رعایت کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے، اس لیے کہ جب تک ان قوانین کی رعایت نہیں کرے گا تو پھر اچھے اور برے میں فرق ہی کیا رہ جائے گا. انسان کی قدر و منزلت انہی چیزوں سے بنتی ہے. لہذا جب ہم معاشرے میں رہتے ہیں تو دو طرح کی چیزیں ہمارے اندر ہونی چاہیے. دو چیزوں کے دو طرح کے قانون ہیں جو ہمیں ان کی رعایت کرنا پڑے گی. ایک وہ کچھ صفات ہیں، اچھے صفات ہیں جو معاشرے میں رہتے وقت ہمارے اندر ہونے چاہیے. کچھ بری عادتیں اور صفات ہیں کہ جو ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے. جب تک ان کا ہم رعایت نہیں کریں گے تب تک معاشرہ صحیح نہیں ہو سکتا اور انسان کی قدر و منزلت اسی سے بنتی ہے. ٹھیک ہے، لہذا ان آداب کو آداب معاشرت یا اخلاق اسلامی کہا گیا ہے کہ وہ صفات جو ہمارے اندر ہونی چاہیے اور وہ بری صفات جو ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے، ان کی جب ہم رعایت کریں گے تو ہم ایک معزز انسان ہوں گے. لوگ ہمارا احترام کریں گے، عزت کریں گے. اور انسان، آپ جانتے ہیں انسان کی فطرت میں یہ ہے کہ وہ تنہائی سے وحشت کھاتا ہے. تنہائی سے لڑکوں کو شاید سمجھنے میں تھوڑا عجیب سا لگے کہ بھائی وحشت کیسے آتی تنہائی میں، لیکن لڑکیوں کو یہ بات سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ تنہائی میں انسان تنہائی سے وحشت کھاتا ہے. ٹھیک ہے، ایسا ہی ہے یا نہیں؟ اگر انہوں نے کہا ہے کہ فطری ہے یہ بات فطری ہے تو اس کا مطلب ضرور ہر ایک کے اندر پائی جاتی ہے بات. انسان فطرتاً تنہائی سے وحشت کھاتا ہے، وہ پبلک میں رہنا پسند کرتا ہے. انسان کی فطرت سماجی ہے، معاشرتی ہے. فطرتاً انسان لوگوں میں رہ کر جینا پسند کرتا ہے، تنہائی سے. اب یہ مت کہیے گا کچھ لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے وہ تنہا رہنا پسند کرتے ہیں، یہ جنگلوں میں چلے گئے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے. وہ ایب نارمل لوگ ہیں، وہ ایب نارمل لوگ ہیں. نارمل لوگ یہی ہے کہ فطرتاً انسان تنہائی سے بچتا ہے، دور بھاگتا ہے. اسے چاہتا ہے کہ وہ میں لوگوں میں رہوں، اور یہی نہیں کہ خالی ہے کہ میں لوگوں میں رہوں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی چاہتا ہے کہ لوگ میرا عزت کریں، احترام کریں، میرا ایک مقام ہو معاشرے کے اندر. ایسا ہی ہے جی کسی مجلس میں یا کسی محفل میں یا کسی دعوت میں جب آپ جائیں اور آپ کی طرف کوئی دیکھے نہیں، بس پھر دیکھیے آپ کتنا بھی اچھے کھانے رکھے ہوں اور آپ اسے ہاتھ لگا دیں تو رہی بات، یا ڈھنگ سے کھا بھی لیں تو رہی بات، تھوڑا بہت کھا بھی لیں لیکن ڈھنگ سے نہیں کھائیں گے. کیوں؟ کیونکہ اس نے میزبان نے صحیح سے آپ کا مثلا پوچھا نہیں، صحیح سے آپ کی طرف توجہ نہیں کی. تو یہ انسان چاہے وہ بچہ ہی کیوں نہ ہو، چھوٹا تھوڑا 8-10 سال کا، 12 سال کا، 15 سال کا، اسے بھی لگتا ہے کہ میرا بھی ایک مقام ہونا چاہیے سماج میں اور معاشرے میں، لوگ مجھے بھی عزت دیں، احترام کریں، مجھے بھی پوچھیں. ہر کوئی چاہتا ہے، لیکن یہ تو ہر کوئی چاہتا ہے، لیکن اگر ہم اخلاقاً اچھے نہیں ہیں، اخلاق ہمارے برے ہیں، انسان ہم اچھے نہیں ہیں، تو کیا سماج اور معاشرہ ہمیں اپنے درمیان قبول کرے گا؟ کیا لوگ پھر بھی ہمیں عزت و اکرام کریں گے کہ ہم دوسروں کی بدتمیزی سے پیش آئیں، بد اخلاق ہوں؟ دوسرے تو چھوڑیے، گھر کے لوگ احترام کرنا چھوڑ دیتے ہیں. ایسا ہی ہے.
جی وہ الگ بات ہے کہ ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے کچھ نہ کہیں، لیکن یا منہ پہ کچھ رہے، لیکن دل کبھی نہیں جھک سکتے ایسے انسان کے سامنے، چاہے وہ گھر کا سگا ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ بد کردار، بد اخلاق ہو، نرمی سے پیش آنے والا نہ ہو۔ اور دیکھیں یہی نہیں کہ خالی بد اخلاقی ایک ویسے بری چیز ہے، بد اخلاقی کے اخروی نتائج بھی بہت خراب ہیں۔ وہ انسان کہ جس کو گھر میں جائے تو گھر والے یہ سوچیں کہ باہر جائے جلدی، اور باہر جائے تو باہر کے لوگ سوچیں کہ نکلے یہاں سے، ایسا انسان کو فشار قبر بے انتہا ہوگا، کوئی سوچ نہیں سکتا۔ روایات میں اتنا سخت کہا گیا ہے کہ جو بد مزاج انسان ہوتا ہے، بد اخلاق انسان ہوتا ہے، سخت مزاج انسان ہوتا ہے، تند مزاج انسان ہوتا ہے، اس کو فشار قبر سب سے زیادہ ہوگا۔ جی اور آپ جانتے ہیں فشار قبر بس ہم سن کے کہتے ہیں نا کہ بس ہم سن کے عادی ہو گئے ہیں۔ آپ سنیے نا، ایک بات ذرا سوچئے کہ آپ کو یا ہمیں یا کسی کو بھی اس طریقے سے کسی دو دیواروں کے بیچ میں پیسا جائے کہ دماغ کا بھیجا انگلیوں کے سروں سے نکلنے لگے تو کیسا ہوگا، آپ سوچئے۔ سوچ رہے ہیں آپ؟ ذرا سوچ کے تصور کیجئے کہ سر کا بھیجا انگلیوں کے سروں سے نکل رہا ہے، کتنا سخت ہوگا۔ انگلیوں کا سرا جانتے ہیں؟ جی ہیلو جی انگلیوں کے سرے جانتے ہیں آپ؟ جی 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 جب انسان کو دبایا جائے، کسی چیز میں پیسا جائے، دیواروں کے بیچ میں کسی بھی چیز میں، اور دماغ کا بھیجا انگلیوں کے سروں میں سے ٹپکے، آپ سوچو کیا ہوگا۔ ایسا ہوگا فشار قبر۔ کیسا ہوگا؟ ایسا ہوگا فشار قبر کہ، اور یہ روایت ہے، ایسا نہیں کہہ رہا میں، کبھی آپ سوچ رہے ہیں اپنے پاس سے ویسے مثال دے رہے ہیں، روایت ہے، میں نے خود پڑھی ہے کہ اس طریقے سے فشار قبر ہوگا کہ دماغ کا بھیجا برین انگلیوں کے سروں سے ٹپکے گا، ایسا ہوگا فشار قبر۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ ایک پہلو ادھر والے پہلو کی ہڈیوں سے پس جائے گا۔ ٹھیک ہے، وعلیکم السلام انیس فاطمہ۔ تو اس قدر ہوگا، اور یہ سب سے زیادہ کس سے ہوگا فشار قبر؟ جو گھر والوں کے ساتھ بد اخلاق ہے۔ جی گھر والوں کے ساتھ بد اخلاق ہے، یا ویسے بھی بد اخلاق ہے لیکن گھر والوں کے ساتھ بھی، گھر میں جاتا ہے تو گھر والے سہم جاتے ہیں جسے دیکھ کے کہ بھائی یہ کب تک رہے گا گھر میں، تھوڑا باہر جائے تو کھل کے ہاتھ سانس لیں ہم ذرا۔ تو ایسے لوگوں کو فشار قبر بہت زیادہ ہوگا۔ اسی لیے خوش اخلاقی کے اتنے ثواب اور فائدے بھی رکھے ہیں، بتایا اپنے حدیثیں میں نے اس دن بتائیں اس میں، اور ابھی پھر بتائیں گے کہ معاشرے میں جب انسان چاہتا ہے کہ اس کا ایک مقام ہو، ایک منزلت ہو، تو اسے خوش اخلاق ہونا پڑے گا۔ اسی کے سلسلے میں بات چل رہی تھی، روایات چل رہی تھی، رسول اکرم کی حدیثیں جو میں نے ایک یہ پڑھی تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان احبکم الی واقربکم منی یوم القیامہ، تم میں سے قیامت کے نزدیک میرے سے سب سے زیادہ قریب رتبے کے اعتبار سے، مجلساً یعنی مقام کے اعتبار سے، قیامت کے دن تم میں سے، رسول کہہ رہے ہیں لوگوں سے، تم میں سے قیامت کے دن سب سے زیادہ نزدیک مقام کے اعتبار سے اور سب سے محبوب، تم میں سے سب سے زیادہ محبوب میرے نزدیک وہ ہوگا احسنکم خلقا، جو سب سے زیادہ خوش اخلاق ہوگا۔ جو تم میں سب سے زیادہ خوش اخلاق ہوگا وہ قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ نزدیک اور محبوب ہوگا۔ مولا کائنات اس سلسلے میں فرماتے لا قرینہ کا حسن خلق، حسن خلق سے بہتر کوئی ساتھی نہیں ہے، اچھا اخلاق سے بہتر کوئی ساتھی نہیں۔ جی اور آپ یہ بھی فرماتے عنوان و صحیفۃ المؤمن حسن و خلقی، جب آپ کتاب کھولتے ہیں تو کتاب جب اٹھاتے ہیں تو عنوان اس کا سامنے آتا ہے، اس کا نام، ٹائٹل، عنوان یعنی ٹائٹل۔ تو مومن کا جو نامہ اعمال قیامت کے دن کھلے گا تو اس کا جو سرنامہ ہوگا وہ اس کا خوش اخلاق ہوگا، یعنی سب سے پہلے خوش اخلاقی آئے گی۔ اور آپ نے پیچھے ایک حدیث گزری ہے، دیکھا یہ قیامت کے دن میزان میں سب سے افضل، سب سے وزنی چیز جو ہوگی وہ خوش اخلاقی ہوگی۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا میزان نیکیوں کا بھاری ہو تو خوش اخلاق بنیے، ٹھیک ہے۔
اور خوش اخلاق اگر کسی کی بدتمیزی، کسی کے پروپیگنڈے، کسی کی چال کے باوجود بھی اگر وہ اس سے اچھے سے مل رہا ہے، بول رہا ہے، یا تو وہ اس کی فطرت پاکیزہ ہے، اسے بیوقوف نہیں سمجھنا چاہیے، اس لیے کہ مومن بیوقوف نہیں ہوتا، با اخلاق ہوتا ہے، اس لیے وہ نظر انداز کرتا ہے۔ لہذا اگر مومن خوش اخلاق ہوتا ہے یا کسی کی بدتمیزی کے باوجود بھی، تو لوگ اسے یہ نہ کہیں کہ بزدل ہے، یا مثلا ڈرپوک ہے، یا مثلا بیوقوف ہے، نہیں، وہ ان روایات کو اپنی نگاہوں میں رکھے ہوئے ہے کہ اگر کسی نے برائی کی ہے، ٹھیک ہے اس نے برا کیا ہے، وہ اپنے اعمال میں لے کے جائے گا، لیکن اس کی برائی، اس کے برا ہونے کی وجہ سے میں برا کیوں بنوں؟ کیونکہ ہر ایک کو اپنا اعمال دیکھنا ہے، اپنا حساب کتاب دیکھنا ہے، کوئی کسی کا عمل کا ذمہ دار وہاں نہیں ہوگا، سب کو اپنا اپنا دیکھنا ہے۔ تو آپ یہ بتائیے وہ انسان کتنا بیوقوف ہوگا، کتنا ناسمجھ ہوگا کہ جو کسی کی برائی کرنے کے بدلے برائی سے بدلہ دے۔ اس نے برا کیا وہ جھیلے گا، لیکن ہم برائی کر کے بلا وجہ۔ آئیے امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں ان احسن الحسن الخلق الحسن۔ دیکھیے اب اسے حدیث کو آپ سے کہا جائے چھوٹی چھوٹی یاد کر لو، تو اس میں یاد کرنے جیسا کیا ہے؟ ان احسن الحسن الخلق الحسن، سب سے اچھی نیکی خوش اخلاقی ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں ان اکمل المؤمنین ایمانا، مؤمنین میں ایمان کے اعتبار سے سب سے کامل انسان وہ ہے، یعنی سب سے زیادہ کامل ایمان اس انسان کا ہے احسنہم خلقا، جو لوگوں میں سب سے زیادہ خوش اخلاق ہو۔ سمجھ میں آیا آپ کے؟ جی ہر کوئی ایمان کے پیچھے دوڑ رہا ہے کہ میں مومن ہوں، میں مومن کہلاؤں، میں ہوں مومن، میں ہوں ایمان، لیکن ہمیں پتہ نہیں لیکن کتنا ایمان ہے ہمارے اندر۔ تو دیکھ لیجئے، ناپ لیجئے، ترازو سب کے پاس ہے، روایات، آیات، یہ سب ہمارے سامنے ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں یا ہوتا ہی ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم کیا ہوگا ہمارے ساتھ، ٹھیک ہے اللہ کی نظر کرم ہے، یا نیکیاں جو ہم نے کی اللہ نے پتہ نہیں قبول کی نہیں کی، تو لیکن ہمیں پتہ تو ہے کہ نیکیاں کر کے ہم نے کوئی گناہ ایسا تو نہیں کیا جس سے تباہی مچا دی ہم نے نیکیوں کی، کسی کے ساتھ نیکی کر کے بھلائی کر کے اس کے کام آ کے اس کے اوپر احسان تو نہیں جتا دیا ہم نے، دنیا میں کہہ تو نہیں دیا، کیونکہ آیت ہے لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، اپنی نیکیوں کو احسان جتا کر اور تکلیف دے کر کسی کو برباد نہ کر دینا۔ ٹھیک ہے، یہ مسئلہ ہے۔ اب ہر کسی کے پاس ترازو ہے، آپ ایمان ناپنا چاہتے ہیں، دیکھیے ایمان، مومن ایمان کے حساب سے سب سے کامل انسان وہ ہے جو سب سے زیادہ خوش اخلاق ہے۔ ایمان کے اعتبار سے سب سے کامل وہ شخص ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو۔ خوش اخلاقی کے سلسلے میں جو معصومین کے ارشادات بیانات ہیں، یہ کچھ نمونے تھے جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے، لیکن ان سب سے بڑھ کر مقام و منزلت یہ ہے کہ خداوند عالم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح و ستائش کرتے ہوئے فرمایا انک لعلی خلق عظیم۔ رسول کے اندر کیا صفاتیں نہیں تھیں، کیا صفات نہیں تھیں، لیکن آپ کو حسن خلق کو سب سے زیادہ زوم کیا آپ کے کہ میرا حبیب خوش اخلاق ہے۔ نبی کا کتنا بڑا عہدے آپ کے پاس تھے، اللہ کے محبوب، سب کچھ سارے صفات آپ کے اندر تھے، لیکن آپ کی جو سب سے نمایاں صفت یاد کی جاتی ہے کیا؟ خوش اخلاقی۔ تو آپ جب سوچئے کہ نبی ہر صفت ہونے کے باوجود اچھی اور گناہ کا خیال بھی نہ ہونے کے باوجود اگر کسی ایک چیز کو زوم کیا جا رہا ہے تو اس کی کتنی فضیلت ہوگی، خوش اخلاقی۔ ایک اور دوسری آیت میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے میرے حبیب، اور دیکھیے اگر خدا کے لطف و کرم سے آپ خوش اخلاق اور خنداور نہ ہوتے، اگر آپ، یہ خدا کا لطف ہے کہ آپ خوش اخلاق اور خندہ روح ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا جو خوش اخلاق اور اچھے اخلاق والا ہوتا ہے، سب سے خوشی سے ملتا ہے، تو وہ اکڑ نہ جائے، یہ اللہ کا لطف ہے۔ خوش اخلاق ہونا، یہ خوش اخلاقی ہونا، یہ اللہ کا لطف ہے۔ دیکھیے اے میرے حبیب، اگر آپ اللہ کے لطف و کرم سے آپ خوش اخلاق نہ ہوتے تو لوگ آپ پر ایمان نہ لاتے اور آپ سے دور ہو جاتے۔ جو اسلام لائے لوگ شروع میں، تو اگر آپ بد اخلاق ہوتے نعوذ باللہ تو کبھی نہیں آتے لوگ آپ کے پاس۔ اللہ یہی کہہ رہا ہے کہ اگر آپ
خوش اخلاق نہ ہوتے تو لوگ بھاگ جاتے. فبما رحمت من اللہ، اللہ کی طرف سے رحمت کی وجہ سے لنت لہم، آپ لوگوں کے لیے نرم ہیں. ولو کنت فظا غلیظ القلب، اگر آپ سخت دل جی نرم نہ ہوتے اور سخت دل ہوتے، لانفضوا من حولک، تو یہ لوگ آپ کے پاس سے بھاگ کھڑے ہوتے. اے حبیب، اے پیغمبر، یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ آپ ان لوگوں کے لیے نرم دل ہیں، ورنہ اگر آپ بد مزاج اور سخت دل ہوتے تو یہ آپ کے پاس سے بھاگ کھڑے ہوتے. مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام تمام اصحاب و انصار میں پیغمبر اسلام سے سب سے زیادہ قربت رکھتے تھے. چاہے جتنے اصحاب تھے، چاہے انصار، چاہے مہاجرین، ان سب میں مولا کائنات رسول سے سب سے زیادہ نزدیک تھے. اور رسول اکرم کو آپ سے بہتر کسی نے نہیں پہچانا. مولا کائنات یہی ہے نا کہ اللہ کے رسول کو اللہ اور علی سے زیادہ کسی نے نہیں پہچانا. جی اللہ کو رسول اور علی سے زیادہ بڑھ کے کسی نے نہیں پہچانا، اور علی کو بھی اللہ اور اس کے رسول سے بہتر کسی نے نہیں پہچانا. آپ یہ حدیث ہے، آپ نے شاید رسول کی حدیث ہے، رسول نے فرمایا اے علی مجھے، اے علی اللہ کو میرے تم سے بڑھ کر کسی نے نہیں پہچانا، اور مجھے تم سے اور اللہ سے بڑھ کر کسی نے نہیں پہچانا، اور تمہیں مجھ سے اور اللہ سے بڑھ کر کسی نے نہیں پہچانتا. پیغمبر اکرم کے صفات اس طرح بیان فرمائے ہیں رسول، کس نے؟ مولا کائنات نے، یعنی سب سے زیادہ قریب تھے نا مولا رسول اکرم کے فضائل آپ بیان کر رہے ہیں. کان اجود الناس کفن، آپ رسول کے بارے میں کہہ رہے ہیں مولا کائنات، لوگوں میں سب سے زیادہ عطا اور بخشش کرنے والے جواد تھے آپ، سخی جواد، عطا و بخشش کرنے والے. واجرأ الناس صدرا، لوگوں میں سب سے زیادہ وسیع الصدر تھے، کھلے سینے کے. کھلے سینے کے مطلب، کھلے سینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کا سینہ مطلب کوئی 56-57 انچ میں تھا، نہیں. کھلا سینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تنگ نگاہ نہ ہونا، چھوٹی چھوٹی بات لوگوں کی پکڑ کے اکڑ جانا نہیں. تو معاف کریے لوگوں کو، ٹھیک ہے. کھلے سینے کے تھے سب سے زیادہ. وَأَصْدَقُ النَّاسِ لَهْجَةً، آپ صادق القول تھے، سب سے زیادہ سچے تھے. وَأَوْفَأَهُمْ ذِمَّةً، اور لوگوں میں سب سے زیادہ عہد کو پورا کرنے والے، وعدے کو پورا کرنے والے تھے. وَأَلْيَنُهُمْ أَرِيكَةً، لوگوں میں سب سے زیادہ نرم خو یعنی نرم عادت کے. وَأَكْرَمُهُمْ عُشْرَةً، عشرہ کہتے ہیں میل ملاپ کو، لوگوں سے ملنے جلنے میں سب سے زیادہ کریم تھے. مَن رَآهُ بَدِيهَةً، جو بھی آپ کو پہلی مرتبہ دیکھتا ہاں بہو تو مرعوب ہو جاتا تھا آپ کو دیکھ کر کہ بھائی کتنا اچھے انسان ہے. یعنی مرعوب ہو جانا یعنی امپریس ہو جانا. من خالطہ فعرفہ احبہ، اور جو ان کا ہم نشین ہوتا تھا رسول کا، ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، ان کو پہچان لیتا تھا تو آپ کی محبت اس کے دل میں اتر جاتی تھی. ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا کہہ رہے ہیں؟ لم ارا مثلہ قبلہ ولا بعدہ، میں نے ان سے پہلے یا ان کے بعد ان جیسا کسی کو نہیں دیکھا، ان جیسا میں نے کسی کو، یہ مولا کائنات فرما رہے ہیں. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوش اخلاقی کا ایک نمونہ، ایک مثال مولا کائنات اس طرح بیان فرماتے ہیں. کیسے؟ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک یہودی کے کچھ مقروض تھے. ایک یہودی سے آپ نے قرض لیا ہوگا. ایک روز وہ یہودی رسول اکرم کی خدمت میں آیا اور اپنے قرض کا مطالبہ کرنے لگا کہ مجھے پیسے چاہیے میرے. آپ نے فرمایا فی الحال میرے پاس پیسے نہیں ہیں. یہودی نے کہا جب تک آپ میرا پیسہ نہیں دیں گے میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا. آن حضرت رسول نے فرمایا ٹھیک ہے میں تمہارے پاس بیٹھا رہوں گا. آپ اس کے پاس بیٹھ گئے اور نماز ظہر و عصر اور مغرب و عشاء پورا دن وہیں گزار دیا، اور اگلے دن کی نماز صبح اسی کے پاس پڑھی، وہیں بیٹھے رہے آپ. یہ دیکھ کر آپ کے اصحاب نے اس کو ڈرایا دھمکایا کہ تجھے شرم نہیں آ رہی کہ ہمارے نبی کے ساتھ یہ کر رہا ہے تو یہ اور وہ. تو رسول اکرم نے ان سے فرمایا، لوگوں سے، اصحاب سے، اس کے ساتھ ایسا برتاؤ کیوں کرتے ہو آپ؟ اصحاب نے عرض کی اس لیے کہ اس یہودی نے آپ کو قید کر رکھا ہے. تو آپ نے فرمایا خداوند عالم نے مجھے اس لیے نہیں بھیجا ہے کہ میں دوسروں پر ظلم کروں، میں لوگوں پر ظلم کرنے نہیں آیا ہوں، آپ اسے کچھ نہ کہو. اگلے دن ظہر کے وقت اس یہودی کی زبان پر کلمہ شہادتین جاری ہو گیا، کلمہ پڑھنے لگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.
اور اسلام لے آیا وہ. اور تب اس نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی خدا کی قسم میں نے یہ صرف میں نے ایسے نہیں کیا، میں نے یہ جان بوجھ کے کیا تھا، میں نے یہ سب جو میں نے کیا ہے یہ میں نے جان بوجھ کے کیا ہے. کیوں؟ تاکہ آپ کا کردار دیکھ سکوں، اس لیے کہ میں نے توریت میں آپ کے صفات پڑھے تھے، کیونکہ وہ تو یہودی تھے نا توریت کے ماننے والے، تو آخری نبی کے صفات تو توریت اور انجیل میں سب میں تھے کہ ایسے ایسے ہوگا اور ایسے ایسے آئے گا، اسمہ احمد، اور یہ صفات ہوں گی، یہ صفات ہوں گی، کیونکہ میں نے توریت میں آپ کے صفات پڑھے تھے. آپ نے جب مجھے پتہ لگا کہ آپ نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں تو میں آیا تاکہ دیکھ سکوں کیا وہ صفات ہیں آپ کے اندر یا نہیں. خدا کے نبی محمد ابن عبداللہ کی اس میں کتاب میں کیا لکھا، میری کتاب توریت میں، خدا کے نبی محمد ابن عبداللہ کی جائے ولادت کی جگہ مکہ ہے اور ان کی ہجرت کا مقام مدینہ ہے. وہ نہ تند مزاج ہیں یعنی سخت مزاج نہیں ہیں، اور نہ غصہ ور، نہ چیخنے چلانے والے ہیں، نہ سخت مزاج ہیں، اور نہ ہی بد زبان و بد کلام. میں بھی خدا کی وحدانیت اور آپ کی رسالت کی گواہی دیتا ہوں اور اپنا مال خدا کے لیے وقف کرتا ہوں. جو میں نے آپ کو دیا تھا میں نے وہ وقف کیا. یہ میرا مال ہے، اس کے بارے میں آپ کو اختیار ہے. اب اپنا مال بھی دے دیا اس نے، آپ کو اختیار ہے. اور اس کے بعد اس مالدار یہودی نے اپنا تمام مال آپ کی خدمت میں پیش کر دیا. ہم نے اس واقعے کو اس لیے پیش کیا ہے تاکہ ہم رسول کی خوش اخلاقی سے بھی واقف ہو جائیں اور اس کے ساتھ اس آیہ کریم کا مصداق بھی پہچان سکیں کہ اس آیہ کریمہ میں کون کہا ہے نا کہ رسول جو ہے تمہارے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لوگوں کی رسول کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے. بہترین نمونہ عمل ہے یعنی پریکٹیکلی زندگی گزارنے کے لیے بہترین آئیڈیل ہے رسول. رسول جیسے کرتے ہیں آپ ویسا کیجئے، ان کی طرح زندگی گزاریے. اطاعت کا حکم اس لیے تو دیا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اطاعت کرو اللہ کی، رسول کی، اور اولی الامر کی، صاحبان امر کی اطاعت کیجیے. اور یہاں پہ اطاعت میں کوئی قید نہیں لگائی ہے، کب کرنی ہے کب نہیں کرنی ہے، کس ٹائم کرنی ہے کس ٹائم. کامن کہہ دیا. کامن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ہر چیز میں اطاعت کرنی ہے. اب آپ یہ مت کہیے گا کہ ہم معجزہ کیسے دکھائیں، نہیں، کچھ کام رسول کے معصومین کے وہ ہیں جو انہی سے مخصوص ہیں، لیکن اکثر زندگی ان کی نارمل ہے. وہ زندگی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے. ہمارا مسئلہ یہی ہے کہ جب ہم باتیں آتی ہیں تو کیا قیامت کا ذکر آتا ہے تو کیا کہتے ہیں، ہم تو اہل بیت کے چاہنے والے، جہاں وہ ہم وہاں ہم، جہاں وہ وہاں ہم. اور جب پریکٹیکل کی زندگی کی بات آتی ہے ان جیسے عمل کی، کہاں وہ اور کہاں ہم کیسے کر لیں گے. تو یہ ایسا مومن نہیں ہو سکتا کہ بس جب جنت اور لالچ کی بات آتی ہے، جنت اور یہ اور وہ، جہاں وہ وہاں ہم. خوب بولے گا، جہاں وہ وہاں ہم. اور جب ان کی زندگی پہ عمل کی بات آئے گی، کہاں وہ اور کہاں ہم. انہوں نے بھوکا رہتے ہوئے غریبوں کو کھلا دیا، ارے وہ کہاں وہ اور کہاں ہم کہاں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے بھائی؟ آپ سارا نہیں دے سکتے تو کچھ تو دے سکتے ہو، اپنی ضرورت سے بچا ہوا تو دے سکتے ہو. پیغمبر اسلام اور ائمہ اطہار علیہ السلام کی زندگی میں ایسے بے شمار واقعات تاریخ کے دامن میں محفوظ ہیں ائمہ معصومین کے، کہ وہ اکثر افراد جو اسلام کے گرویدہ ہوئے ہیں، جو اسلام کی طرف آئے ہیں، لوگ عاشق ہوئے ہیں، وہ در حقیقت رسول کے عظیم الشان کریمانہ اخلاق اور شرح صدر، ان کے کشادہ سینے اور تواضع کی وجہ سے ہی مسلمان ہوئے تھے. آپ اہل بیت کی زندگی کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، کیسے کیسے بدتمیز بد اخلاق لوگ آتے تھے آپ کے سامنے، لیکن آپ کا خوش اخلاقی دیکھ کر فوراً ایمان لے آتے تھے. امام حسن کا واقعہ آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ ایک شامی مرد آیا، آپ گھوڑے پہ سوار جا رہے تھے اور آ کے آپ کو بدتمیزی گندی گندی باتیں کرنے لگا، گندی گندی باتیں کہنے لگا. تو مولا کیا فرمایا امام حسن نے؟ سلام کیا، کہا کہ بھوکے ہو تو کھانے کا انتظام کروں، پیاسے ہو تو پانی پلاؤں، بے گھر ہو تو گھر دوں، سواری کی ضرورت ہو تو سواری دوں، مسافر ہو تو یعنی غریب ہو یعنی بے وطن ہو تو گھر دوں. جب وہ بدتمیزی پہ بدتمیزی کر رہا ہے، دیکھیے کیسے اچھے اچھے جواب دے رہے ہیں. آخر میں آ کے وہ پیروں پہ گر گیا کہ ہمیں تو آپ کے بارے میں کچھ اور ہی بتایا گیا تھا شام میں کہ آپ یوں ہیں، لیکن آپ کو تو دیکھ کے لگ رہا ہے کہ خدا بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت، اپنا عہدہ کہاں رکھے، اپنا مقام کہاں رکھے. آپ سے بڑھ کر کوئی ہو ہی نہیں سکتا امامت کا. تو یہ خوش اخلاقی ہی ہے جو اسلام کی طرف لوگ گرویدہ ہوتے تھے، یا اہل بیت اور رسول کی خوش اخلاقی ہی تھی.
اب خوش اخلاقی کے نتیجے آپ کو بیان کریں گے انشاءاللہ کل. آج کے لیے اتنا کافی ہے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.